بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ ہم باب من دعا الی لزوم السنہ اس باب میں چل رہے تھے اور اس حدیث تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا الامام احمد بن حنبل قال حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید یعنی ابن ابی ایوب قال اخبرنی ابو صخر النافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر۔ روایت ہے حضرت نافع سے، کہتے ہیں کہ کان لابن عمر صدیق من اہل الشام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دوست تھے اہل شام میں سے۔ صدیق یعنی ان کے ایک چاہنے والے تھے، ان کے ایک دوست تھے۔ یکاتبہ، ان سے وہ خط و کتابت کرتے رہتے تھے۔ یکاتبہ، خط و کتابت کرتے رہتے تھے، وہ ان کے لیے خط لکھتے تھے، وہ ان کے لیے خط لکھتے تھے۔ فکتب الیہ عبداللہ ابن عمر، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ انہ بلغنی انک تکلمت فی شیء من القدر، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم قدر کے تعلق سے کچھ کلام کرنے لگے ہو، یعنی تقدیر کے برخلاف، سلف صالحین کے برخلاف تقدیر کے تعلق سے جو باتیں کرنے لگے ہو، یعنی تقدیر کے تعلق سے سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا، جو اعتقاد تھا تقدیر کے اس بات کے تعلق سے، اس کے برخلاف تم بات کرنے لگے ہو، یعنی تقدیر کا انکار کرنے لگے ہو، مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ فَإِيَّاكَ أَن تَكْتُبَ إِلَيَّ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ خبردار اگر تم نے مجھے دوبارہ خط لکھا تو فَإِيَّاكَ، بچو کہ تم میرے لیے لکھو، میرے لیے میری طرف خط لکھو، اس سے بچو، یعنی خبردار آئندہ تو نے مجھ سے خط و کتابت کی، یعنی ان کا بائیکاٹ کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے۔ ان کی اس بدعت کی وجہ سے، ان کی اس خرافات کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان سے خط و کتابت بند کر دی، اور ان کو بھی منع کر دیا کہ تم بھی مجھے خط مت لکھنا۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انه سيكون في امتی اقوام، یقیناً ہوں گی میری امت میں کچھ قومیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یکذبون بالقدر، جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ تقدیر ایمان کے ارکان میں سے چھٹا رکن ہے، جو شخص اس کو جھٹلائے، اس کا انکار کرے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے، تقدیر کا انکار کریں گے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر نے دلیل کے طور پر پیش کی اور اس شخص کا بائیکاٹ کر دیا کہ تم ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ چنانچہ اس میں یاری دوستی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کوئی شخص اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف کچھ کر رہا ہے، چاہے دوست ہو، احباب ہوں، قریبی ہوں، عزیز ہوں، اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے خلاف سختی سے پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں اور جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بدعت کا بائیکاٹ کرنا بھی یہاں پر معلوم ہوا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور یہاں پر تقدیر کے تعلق سے معلوم ہوا کہ اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ فرقے کی پہلے سے پیشین گوئی فرما دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی تھی صحابہ کرام کے زمانے ہی میں، اور اسی زمانے میں قدریہ لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا۔ آگے یہ ساری حدیثیں جو ہے اس باب کی ساری حدیثیں تقدیر سے متعلق ہیں، خاص طور سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے مشہور ہو گیا تھا کہ حسن بصری بھی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی قدریہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کو قدریہ نے مشہور کر دیا تھا۔ حسن بصری چونکہ بہت بڑے عالم تھے، واعظ تھے، ان کے لوگ دروس میں بہت سارے لوگ حاضر ہوتے تھے، تو اس لیے قدریہ نے ان کو اچکنا چاہا کہ ہم اس کو مشہور کر دیتے ہیں، تاکہ اس مشہور کرنے کی وجہ سے اس کی آڑ میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور ابو حسن بصری رحمہ اللہ کو چاہنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، اس لیے ان کو مشہور کیا۔ ان احادیثوں میں اسی یعنی امام حسن بصری رحمہ اللہ کا دفاع ان احادیث میں، ان آثار میں کیا گیا ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن جراح قال حدثنا حماد بن زید عن خالد الحدہ قال قلت للحسن یا ابا سعید، خالد حدہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا، یعنی حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، اخبرنی عن آدم،
مجھے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتلائیے، للسماء خلق ام للارض، ان کو آسمان کے لیے پیدا کیا گیا تھا یا زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ یعنی آسمان میں یعنی جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا یا زمین میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ قال لا بل للارض، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین میں رہنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ قلت، میں نے کہا، ارأیت لو اعتصم، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ محفوظ رہتے گناہ کرنے سے؟ لو اعتصم، اگر وہ بچ جاتے گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، ادھر فلم یاکل من الشجرۃ، اور شجرہ سے نہیں کھاتے جس شجرہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اگر اس سے نہیں کھاتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ قال، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، لم یکن لہ منہ بد، یہ تو ان کے لیے ضروری تھا، لابد، لم بد یعنی لابد، اس کے لیے ضروری تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ اس کے لیے نہیں تھا، ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس سے رکیں، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ویسا ہونا ہی تھا۔ قلت، میں نے کہا، اخبرنی عن قولی تعالی، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں خبر دیجئے، بتلائیے، ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کا مطلب ہے ما انتم علیہ بفاتنین، تم لوگ یعنی اس اللہ کے خلاف بہکانے والے سوائے اس کے جو نہیں ہو، سوائے اس کے جس کو جہنم میں جانا ہے۔ ما انتم علیہ بفاتنین، ما انتم علیہ یعنی اللہ، یعنی اللہ کے خلاف تم نہیں ہو، بفاتنین فتنے میں مبتلا کرنے والے، بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، یعنی شیطان کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ شیطان تم لوگ نہیں ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکانے والے سوائے انہی کو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں پوچھا، اس آیت کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ان الشیاطین لا یفتنون بضلالتهم الا من اوجب اللہ علیہ الجحیم، شیاطین وہ اپنی ضلالت کے گمراہی کے ذریعے لوگوں کو نہیں بہکا سکتے مگر انہی کو من اوجب اللہ علیہ الجحیم، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جحیم کو، جہنم کو واجب قرار دیا ہے، اسی کو شیطان بہکا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو نہیں بہکا سکتے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو الا من اوجب اللہ علیہ الجحیم، اس سے تقدیر کا اس بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دیا ہے، یعنی جہنم ان پر واجب، مطلب تقدیر میں بات لکھی ہوئی ہے جن کے بارے میں انہی کو شیطان بہکا سکتا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحدة عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، روایت ہے حضرت حسن، یہ حدہ خالد الحدہ سے روایت، حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ان سے پوچھا تو حضرت حسن نے کیا فرمایا؟ خَلَقَ هَؤُلَاءِ لِهَذِهِ وَهَؤُلَاءِ لِهَذِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے پیدا کیا ہے اور انہیں اس کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا اور ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مطلب جو لوگ نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، اور جو لوگ مطیع اور فرما بردار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس آیت کا مطلب انہوں نے بیان فرمایا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ آیت سے پہلے جو ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی دین والا بنا دیتا، اور وہ لوگ جو ہے دین میں اختلاف نہیں کرتے مگر إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ اس جس پر تیرا رب رحم کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ لوگ برابر دین میں اختلاف کرتے مگر وہی شخص جس پر تمہارا رب جو ہے رحم کر دے۔ تو جس پر تمہارا رب رحم کر دے وہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے، باقی لوگ اختلاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، یعنی اہل اختلاف کو اختلاف کرنے کے لیے اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو خلق، تخلیق، یہ بھی تقدیر کے ارکان میں سے، مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ تقدیر کے 4 مرتبے میں نے آپ کو بیان کیے تھے اس سے پہلے، خلق و کتابت و مشیت۔ چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ علم، علم و کتابت و خلق و مشیہ۔ تو یہ 4 مرتبے ہیں تقدیر کے، یہاں پر ایک مرتبہ ہے خلق، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔
تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ حسن بصری رحمہ اللہ قدری نہیں تھے، تقدیر کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ تقدیر کا اثبات کرتے تھے۔ اگلا اثر ہے قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد الحدہ قال قلت للحسن ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم الا من هو صال الجحيم، جیسے یہ آیت اسی آیت کے جیسے یہاں پر بھی ہے قال الا من اوجب اللہ تعالی علیہ انه يصلى الجحيم۔ یہاں بھی ایسے ہی بات ہے کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مگر وہی لوگ جہنم میں جائیں گے، انہی لوگوں کو شیاطین بہکا سکتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ تو جو جہنم میں جانے والے ہیں انہی کو شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھا ہے کہ اللہ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نہیں بھی لکھتا پھر بھی وہ لوگ جہنم میں جاتے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ لوگ ایسے کریں گے، نافرمانی کریں گے، اس لیے جہنم میں جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو جیسے وہ اعمال کریں گے اللہ کو پتہ تھا ویسے لکھ دیا ہے، اب جیسے لکھ دیا ہے ویسے ہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن جن کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس سے تقدیر کا اثبات ہوتا ہے، تقدیر کا اثبات ان تمام آثار سے ہوتا ہے۔ قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي۔ حضرت حسن کہتے ہیں کان یقول کہتے تھے کہ لأن يسقط من السماء إلى الأرض کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف گرا دیے جائیں تو یہ احب الیہ مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ یہ کہے الامر بیدیہ، معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ الامر بیدیہ معاملہ میرے ہاتھ میں، یعنی تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہوگا، میری مرضی سے ہوگا، یعنی معاملہ میرے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے، یعنی اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے، کتابت بھی نہیں ہے، خلق بھی نہیں ہے، مطلب انسان جو کچھ چاہے وہ کرے ایسا ہوگا۔ تو ایسا کہنے سے مجھے یہ پسند ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گرا دیا جاؤں، یعنی ایسا کہنا تو تقدیر کا انکار ہے، اور تقدیر کا انکار کرنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تقدیر کا انکار کرنا۔ تو تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، اس سے بہتر ہے کہ آسمان سے زمین پر گرا دیا جاؤں، کفر کرنے سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا حسن بصری رحمہ اللہ تقدیر کا اثبات کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة۔ حضرت حمید کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حسن بصری رحمہ اللہ مکہ تشریف لائے۔ فکلمنی فقہاء اہل مکہ، مجھ سے اہل مکہ کے فقہاء نے کلام کیا، گفتگو کی، اور مجھ سے کہا کہ ان اکلمہ فی ان یجلس لهم یوما یعظهم فیہ، کہ میں اس سے بات کروں حسن بصری سے کہ وہ ہمارے لیے ایک دن مجلس سجائے اور اس میں وہ ہمیں نصیحت کرے، یعظهم فیہ، اس دن وہ نصیحت کرے۔ یعنی حضرت حسن یہ مکہ گئے حج عمرے کے لیے، زیارت کے لیے، کسی بھی وجہ سے گئے تھے، تو لوگوں نے حمید سے کہا کہ آپ حسن بصری سے بات کیجئے اور کہ وہ ہمیں کسی دن جو ہے خاص کر کے ہمیں درس دے، ہمیں واعظ و نصیحت کر دے ہو۔ تو کہتے ہیں فقال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ فاجتمعوا فخطبهم، چنانچہ اس سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے ان سے خطاب کیا، لوگ جمع ہو گئے، فخطبهم، اور وہ ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں خطاب کیا اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ کہتے ہیں فما رأيت اخطب منه، ان سے زیادہ زبردست خطیب میں نے نہیں دیکھا۔ فما رأيت اخطب منه، ان سے زیادہ بہترین واعظ و نصیحت کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے سوال کر لیا وہیں پر مجلس میں، یا ابا سعید، ابو سعید، یہ کنیت ہے حسن بصری کی، اے ابو سعید، من خلق الشیطان، شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا مطلب کیا تھا کہ یہ ان کا عقیدہ جاننا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے تقدیر کے بارے میں۔ فقال، تو حسن بصری نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کرتے ہوئے، دیکھیے تعجب کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وخلق الخیر وخلق الشر، خیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ فاعل انسان ہو سکتا ہے، شر کا فاعل انسان ہے، دوسرے لوگ ہیں، شیاطین ہیں، لیکن خیر کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز مطلب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، فاعل ہو سکتا ہے کوئی دوسرا، لیکن خالق ہر چیز کا
اللہ تعالیٰ ہے. قال الرجل، تو اس آدمی نے کہا قاتلہم اللہ کیف یکذبون علی هذا الشیخ، اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کیسے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں شیخ پر. شیخ سے مراد حسن بصری رحمہ اللہ. حسن بصری کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں اڑا دی تھی کہ انسان ہی جو ہے اپنے شر کو، برائی کو، اچھائی کو انسان ہی پیدا کرتا ہے. تقدیر کا انکار کرنے والے یہی تو کہتے ہیں کہ برائی کو پیدا کرنے والا انسان ہے. تو مطلب خالق انسان کو خالق بنا دیا، خیر کا خالق الگ، شر کا خالق الگ، یہ تو مجوسیوں کی طرح کر دیا. تو اس طرح سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کر کے ان کا اعتقاد جانا، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے دو ٹوک جواب دیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي الشرك. قال الشرك، اسی طرح سے ہم اس کو داخل کریں گے مجرمین کے دلوں میں، مجرمین یعنی کفار کے دلوں میں، اسی طرح سے ہم اس کو یعنی تکذیب کو جس طرح سے ان لوگوں نے جھٹلایا ایسے ہی تکذیب کو ان کے دلوں میں داخل کریں گے. یعنی شرک کو، جھوٹ کو، وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے انبیاء اکرام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کو جھٹلاتے تھے، ایسے ہی شرک جو لوگ کرتے تھے اسی طرح سے ہم مجرمین کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں اس کو داخل کریں گے. کس کو داخل کریں گے؟ شرک کو. تو شرک یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے شرک. تو نسلوں کو ہم کریں گے، ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ مطلب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق، رازق، مالک، لکھنے والا، تقدیر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اس آیت کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بینہم وبین الایمان، یعنی جب قیامت کے دن یہ لوگ کفار لوگ ایمان کی تمنا کریں گے، چاہت کریں گے، تو وہاں ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، تقدیر حائل ہو جائے گی. کفار کے درمیان اور ان کی چوائس کے درمیان وہ لوگ ایمان وہاں پر لانا چاہیں گے، اس لیے کہ آخرت ایمان کا محل نہیں ہے، دنیا ہے ایمان کا محل. ایمان لانے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. حیل بینہم وبین ما یشتہون، حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہیں گے، اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا. وہ لوگ کیا چاہیں گے؟ ایمان چاہیں گے، یعنی بینہم وبین الایمان، ایمان کے درمیان اور ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا. یعنی حائل کرنے والا کون ہوگا؟ حائل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور حائل ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے، القدر الذی کتب اللہ له. تو جو چیز حائل ہوگی وہ چیز ہے تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. تو یہاں سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا تقدیر کے تعلق سے ان کا عقیدہ معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. اگلا اثر قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا سلیم عن ابن عون قال كنت اسیر بالشام فناداني رجل من خلفی. روایت ہے ابن عون رحمہ اللہ سے، کہتے ہیں کہ کنت اسیر بالشام، میں ملک شام سے آ رہا تھا. فنادانی رجل من خلفی، ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، مجھے پکارا. فالتفت فاذا رجا ابن حیوہ، میں پیچھے کی طرف متوجہ ہوا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رجا ابن حیوہ تھے، رجا ابن حیوہ تھے. فقالا، تو انہوں نے کہا یا ابا عون، انہوں نے کہا اے ابو عون، ان کی کنیت بھی ابو عون تھی. قال ما هذا الذي يذكرون عن الحسن، یہ کیا ہے جو لوگ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں جو لوگ یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ قالت، تو کہتے ہیں میں نے کہا انہم یکذبون علی الحسن کثیرا، وہ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر بہت جھوٹ گڑھتے ہیں. وہ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پر بہت جھوٹ گڑھتے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، صحیح بات نہیں ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیگر لوگوں نے بھی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا دفاع کیا تھا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت ایوب یقول كذب على الحسن ضربان من الناس. حضرت ایوب کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ پر دو قسم کے لوگوں نے جھوٹ بولا تھا. دو قسم کے لوگوں نے حضرت
حسن رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ پہلی قسم کے کون لوگ ہیں؟ قوم القدر رائے، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کی رائے تقدیر، یعنی تقدیر کا انکار، قدریہ یعنی نفی القدر مراد، اس قوم سے مراد کون ہے؟ قدریہ۔ قوم القدر رائے، یعنی جن کی رائے تقدیر تھی، یعنی تقدیر کا انکار کرنا جن کا اعتقاد تھا، یہ اس کا مفہوم ہے جملے کا۔ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَن يُنَفِّقُوا بِذَلِكَ رَأْيَهُمْ، وہ لوگ اس کے ذریعے کیا چاہتے تھے؟ يُنَفِّقُوا يُرَوِّجُوا، اس کے ذریعے اپنی رائے کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ جو رائے یعنی ان کا اعتقاد ہے، یہ قدریہ لوگ اس چیز کے ذریعے سے اپنی رائے، اپنا اعتقاد، تقدیر کا جو انکار وہ لوگ کرتے تھے اس کو رائج کرنا چاہتے تھے، عام کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ حسن بصری بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دروس میں بہت لوگ آتے تھے، تو وہ جب ان کو ہم اپنا بنا لیں گے اور کہیں گے وہ بھی قدری ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے آج بھی بہت سارے بدعتی کرتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو اپنا عالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے مذہب کی تائید ہو جائے ان سے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اپنے مذہب اور اپنی رائے اور اپنے اعتقاد کو رائج کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے یہ لوگ حسن بصری کو مشہور کر رہے تھے کہ حسن بصری بھی قدری ہے۔ وقوم، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے لہو فی قلوبہم شنعان، جن کے دلوں میں ان کے لیے بغض و عداوت ہے۔ عداوت، شنعان و بغض، شنعان من عداوت، شنعان و بغض، جن کے دلوں میں ان کے لیے بغض اور عداوت ہے۔ تو وہ لوگ بھی حضرت حسن کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کہتے ہیں۔ یقولون الیس من قولی کذا، الیس من قولی کذا، کیا ان کی باتوں میں یہ بات نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا؟ کیا انہوں نے، تو ان کی بات کو توڑ مروڑ کے تقدیر کے انکار پر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ ان کے دشمن ہیں، ان سے بغض عداوت رکھنے والے۔ تو دو قسم کے لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو بہت بدنام کیا تھا۔ اگلا اثر قال حدثنا ابن المثنى قال عن يحيى بن كثير الأنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن، فتیان فتن کی جمع ہے، اے نوجوانوں لا تغلبوا على الحسن، فتیان نوجوان، شاب مانے جوان، فتن مانے نوجوان، اے نوجوانوں لا تغلبوا على الحسن، حسن پر تم مغلوب نہ آ جانا، یعنی قدریہ تم کو مغلوب نہ کر دیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ لا تغلبوا، تم مغلوب نہ ہو جانا حسن پر، یعنی حسن کے بارے میں قدریہ تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں۔ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو مطلب قدریہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اور قدریہ حضرت حسن بصری کو قدری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس لیے تم حضرت حسن پر مغلوب نہ آ جانا ہے، بلکہ حضرت حسن کا دفاع کرنا اور حضرت حسن کا صحیح عقیدہ لوگوں کو بیان کرنا۔ فإنه كان رأيه السنة والصواب، اس لیے کہ حضرت حسن کا اعتقاد، رائے، ان کی رائے، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ سنتا، سنت کے مطابق تھا، والصواب، درست عقیدہ تھا ان کا۔ یہ غلط عقیدہ جو مشہور کر رہے لوگ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی رائے سنت کے مطابق تھی اور درست رائے تھی، ان کا عقیدہ، ان کا اعتقاد درست تھا۔ قال حدثنا ابن المثنى وابن وابن بشار قال حدثنا معمر بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا ان كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا واشهدنا عليه شهودا ولكن قلنا كلمة خرجت لا تهمل۔ ابن عون سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا، لو علمنا، اگر ہم یہ لوگ جان لیتے، اگر ہم لوگ جان لیتے کہ حضرت حسن کی بات پہنچ جائے گی وہاں تک جہاں تک یہ پہنچ گئی ہے، یعنی اتنا مشہور ہو جائے گا حضرت حسن کا مسئلہ، ہمیں نہیں معلوم تھا اتنا مشہور ہو جائے گا جہاں تک یہ مشہور ہو گیا، کہاں کہاں ان کے بارے میں بات پہنچ گئی ہے، کیسا کیسا مشہور ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں بات معلوم ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ لَكَتَبْنَا بِرُجُوعِهِ كِتَابًا، تو ہم ان کے رجوع کے تعلق سے کتاب لکھتے ہیں، مطلب ان کے دفاع میں کتاب لکھتے اور کہتے کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو، اور اگر تم لوگ ان کی باتوں سے ایسا استدلال کر رہے ہو تو دیکھو ان کے رجوع، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، مطلب انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا، کتاب لکھتے وَشَّدْنَا عَلَيْهِ شُهُودًا، اور اس پر ہم لوگوں کو گواہ بناتے۔ یہ بات اگر ہمیں معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ان سے پوچھتے اس مسئلے کو، اور جب پوچھتے تو لوگوں کو اس پر گواہ بناتے،
اور ان سب باتوں کو لکھ لیتے، کتاب بنا دیتے تاکہ یہ مسئلہ نہ ہوتا. ولیکن قلنا، لیکن ہم نے کہا کہ کلمۃ خرجت لا تحمل، ہم نے کہا یہ بات اس سے زبان سے نکل گئی ہے اور لا تحمل اس کو یعنی اس کے برخلاف لوگ محمول نہیں کریں گے. ہم نے تو کہا کہ لوگ ایسا محمول نہیں کریں گے، لیکن لوگوں نے اس کا کیا سے کیا مطلب بنا ڈالا. تو دیکھیے حضرت ابن عون رحمہ اللہ کس طرح سے سلف صالحین کا یہ بھی دفاع کرتے تھے، اہل سنت کا دفاع کرتے تھے. اس طرح سے ہمیں اہل سنت کا سلف صالحین کا منہج معلوم ہوا کہ کس طرح سے وہ علماء کا دفاع کرتے تھے. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال لي الحسن ما أنا بآئد إلى شيء منه أبدا، ما أنا بآئد إلى شيء منه أبدا. آئد عود سے ہے یعنی إلى شيء منه من الكلام الذي يوحم إلى نفي القدر، یعنی میں لوٹنے والا نہیں ہوں اس چیز کی طرف کبھی بھی، یعنی جو تقدیر کی نفی کرنے والی جو باتیں ہیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، میں اس کی طرف کبھی بھی نہیں پلٹوں گا. تقدیر کا انکار کی طرف میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے ما انا بعائد الى شيء منه ابدا، یعنی کبھی بھی میں نہیں جاؤں گا اس چیز کی طرف، یعنی تقدیر کے انکار کی طرف. اگلا اثر قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط الا على الاثبات. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کبھی بھی کسی آیت کی تفسیر نہیں کی مگر اس بات پر، یعنی تقدیر کا اس بات انہوں نے کیا. جب بھی کسی آیت کی تفسیر کی کبھی بھی انہوں نے تقدیر کا انکار نہیں کیا، ہر حال میں انہوں نے تقدیر کا اس بات کیا. تو معلوم ہوا کہ تقدیر یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. وہ اس لیے ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو علم تھا کون کیا کرے گا، کون اطاعت کرے گا، کون فرمانبرداری کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے. تو لکھ دیا ہے تو جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا. اس لیے اللہ کا علم بالکل برحق ہے، اللہ کا علم بالکل سچا ہے. تو جیسا اللہ کو معلوم تھا ویسا اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے، اب اس لیے ویسا ہی ہوگا جیسا لکھا ہے. تو انسان کا نافرمانی کرنا، گناہ کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا اسی لیے وہ گناہ کرے گا. اسے کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، آئندہ میں کل کیا کروں گا. اسے اچھائی کی کوشش کرنی چاہیے. تقدیر کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے، جو چیز پتہ نہیں ہے اس کو دلیل کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور برا کام کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. برا کام کرنے کے لیے تقدیر کو دلیل نہیں بنانا چاہیے. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.